महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और यतीम के साथ हुस्न सलूक गोया कि अल्लाह के रसूल के साथ हुस्न सलूक है। तो अगर हमारे खानदानों में कहीं कोई यतीम बच्चा पाया जा रहा है, यतीम उसको कहेंगे कि जो बुलूगत से पहले पहले यतीम हो, उस पर यतीम के अहकामात जारी होंगे। बालिग हो जाने के बाद उस पर यतीम के अहकामात नहीं जारी होते। तो अगर कहीं हमारे खानदानों में, हमारे घरों में, हमारे किसी भाई का बेटा है, बच्चा बच्ची है, बहन का कोई बच्चा बच्ची रह गया, यतीम रह गया, उनके साथ हुस्न सलूक करना है। उलमा ने लिखा है कि जो कोई इंसान किसी यतीम को रुलाता है, जो कोई इंसान किसी यतीम को रुलाता है, उस यतीम के रोने की वजह से अल्लाह का अर्श भी हरकत में आ जाता है और अल्लाह मुखातब होकर कहता है कि ये कौन शख्स है जिसने इस यतीम को रुलाया बावजूद जानने के। फिर अल्लाह फरमाते हैं कोई जो इस यतीम के आंसू पूंजे और आंसू पूंछ कर वो मेरी रहमत के साए में आ जाए। तो यतीमों के बड़े अहकामात हैं भाई। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत सारे मौकों पर यतीम का जिक्र किया, यतीम के अहकामात अल्लाह ने बयान किए कि यतीमों का माल मत खाओ, उनके साथ ज्यादती मत करो। बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है, घर के अंदर अगर कोई यतीम बच्चा रह गया, भाई का बेटा बेटी, कोई बहन का बेटा बेटी, अगर उनकी कोई विरासत आ रही है, कोई जायदाद आ रही है, जमीन आ रही है, लोग उसके हड़प करने के चक्कर में होते हैं। इसका बाप तो चलो है नहीं है, हम थोड़ी सी कफालत कर लेंगे और इसके जमीन इससे कोबू कर लेंगे। ऐसा होता है ना जी। तो यतीम के मामले में बड़ा डरना है हमने, इसलिए कि यतीम की आह सीधी आसमान तक पहुंचती है। तो अल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ भी हुस्न सलूक करो। जो आपके रिश्तेदार कराबतदार हैं, नस्बी हैं या बगैर नस्ब के हैं, दूर के हैं, करीब के हैं, अपने घर में जो आपके बहन भाई हैं उनकी इज्जत और तौकीर भी करो, उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। नाराजगी ना रखो भाइयों से और बहनों से, घर के साथ घर जुड़ा हुआ और नाराजगी है। और तीसरा चौथा हुक्म अल्लाह फरमाते हैं वल यतामा, और यतीमों के साथ भी क्या करना है? हुस्न सलूक करना है। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वल मसाकीन, और मसाकीन के साथ भी हुस्न सलूक करना है। क्या करना है? मसाकीन के साथ। मिस्कीन कौन है? मसाकीन मिस्कीन की जमा है। मिस्कीन सकन से है। मिस्कीन किससे है? लफ्ज़ मिस्कीन सकन से है। सकन का माना रुक जाना, यानी ऐसा इंसान कि जिसके अपने रोजमर्रा का जो माशी सिलसिला है, रोजगार का जो सिलसिला है, वो इस कदर हो जाए कि बिल्कुल रुक जाए, उसके हालात बिल्कुल टाइट हो जाएं। ऐसा आदमी क्या है? मिस्कीन है। ऐसा आदमी क्या है? तो अल्लाह फरमाते हैं कि मिस्कीन का भी ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना है? मिस्कीन का। तो मिस्कीन बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे दाएं बाएं ऐसे लोग जरूर होते हैं जो बाज़ाहिर वो मिस्कीन लगते नहीं हैं, लेकिन वो बड़े सफेद पोश लोग होते हैं। वो किसी से सवाल नहीं करते, खुददार लोग होते हैं, गैरतमंद लोग होते हैं। अब ये हम पर लाजिम है कि हम तहकीक करें कि हमारे पड़ोस में कोई ऐसा आदमी है जो बेचारा मिस्कीन है, गरीब है, उसके हालात ठीक नहीं। आज तो माशी वैसे भी हालात लोगों के बड़े खराब है। अच्छा भला जो कमाने वाला आदमी है वो भी परेशान है, तो जो थोड़ी बहुत रोजी रोटी कमाने वाला बंदा है उसके हालात किस कदर होंगे? अब हर आदमी आकर हमें अपना सब कुछ खोल के नहीं बताता हमारे सामने। तो ये हम पर लाजिम है कि अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में, खानदान, रिश्ते नाते में अगर देखें कोई मिस्कीन आदमी है, मुझे अगर अल्लाह ने माल दिया है तो मैं उसको जरूर दूं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस और हदीस से कुदसी है कि अल्लाह इरशाद फरमाएंगे क़यामत के दिन के मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा या अल्लाह आप तो रब हैं, आपको तो कायनात की किसी शय की हाजत ही नहीं है, आपको कैसे भूख लग सकती है? अल्लाह फरमाएंगे वो तेरे पड़ोस में मेरा एक बंदा था जो गरीब था, जिसके पास खाने को अच्छा मयसर नहीं था, अगर तू उसे खिलाता तो ये ऐसे होता कि जैसा कि तूने मुझे खिला दिया। मेरे बंदे में प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। या अल्लाह आप कैसे पानी पी सकते हैं? आप तो इन तमाम चीजों से मुबर्रा हैं, पाक हैं। अल्लाह फरमाएंगे वो फलाना शख्स तेरे पड़ोस में, तेरे रिश्ते में कोई ऐसा आदमी था जो प्यासा था, अगर तू उसे पानी पिलाता तो गोया कि तू मुझे पानी पिलाता। तो मसाकिन के क्या हैं? बड़े हक हुकूक हैं भाई। तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी सामने रोड पर ही निकले तो आपको पता चले कि ये अदर साहब गरीब हैं, फकीर हैं, इन्हें दे दिया जाए। तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि जो तुम्हारे रिश्ते नातों में जो तुम्हारे मसाकिन लोग हैं,
سفید پوش لوگ ہیں جو کسی سے سوال نہیں کرتے. اس سے سوال کرنا اچھا کام نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بس ان کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے کبھی تیسرے سے. یہ سوال کرنا اچھا کام نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث رسول، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے کھانے کو کبھی کبھی کچھ ملتا نہیں تھا اور میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، اور لوگ میری گردن دبا کر علاج کرتے تھے کہ اس کو مرگی پڑ گئی. حالانکہ مجھے مرگی نہیں تھی، مجھے بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی اور کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا، اور بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا. اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حضور کے حجرے کے باہر آ کر بیٹھ جاتے، کبھی مسجد نبی میں حضور کے سامنے آ کر بیٹھے ہوتے کہ ممکن ہے حضور جب مجلس ختم کر کے جائیں گے تو مجھے بھی کہیں گے کہ ابو ہریرہ چل تو بھی چل، تیرے لیے بھی کھانے کا انتظام کر لو. اس قدر بھوک کے باوجود بھی کہ بے ہوشی طاری ہو گئی، کسی سے سوال نہیں کیا حضرت ابو ہریرہ نے، حالانکہ وہ کر سکتے تھے. یعنی ایسے حالات میں آپ سوال کر سکتے ہیں جب بھوک اس شدت کی ہو کہ آپ بے ہوش ہونے کو ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے اس کے باوجود بھی کسی سے سوال نہیں کیا. تو سوال کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا دھندا ہی بنا دیں. ایک تو وہ پیشہ ور فقیر ہیں جن کا کاروبار بزنس ہے، یہ وہ اس کے اوپر بڑے پیسے لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں. ایسے فقیر لوگوں کو، ایسے مساکین کو تو دینا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب آپ ناحق لوگوں کو دیں گے تو جو حقدار ہیں وہ اس سے محروم ہو جائیں گے. یعنی آپ اگر 100 روپیہ کسی ایسے پیشہ ور بیکاری کو دے رہے ہیں جس کا بزنس ہی یہی ہے، وہ حقیقت میں وہ کوئی فقیر بیکاری نہیں ہے، تو وہ 100 روپیہ کسی غریب کا حق تھا جو وہ لے کے چلا گیا. تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، لیکن جو صحیح معنی میں مسکین ہو، فقیر ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. اور یہ تب پتہ چلے گا جب حضرت صاحب ہم دیکھیں گے. ہمارے پاس کوئی آتا بھی ہے اگر تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں دور سے دیکھے دی، معاف کرو جی حضرت صاحب، معاف کر دو. یعنی ایسے لگ رہا ہے اس طرح 10 روپے جیب سے نکالنے میں موت پڑتی ہے. حالانکہ میں رات کو بھی درس میں بھی بات کر رہا تھا، درس قرآن میں، کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ہمارے گھروں کے، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں نا جی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دن کا 100-150 روپیہ کھا جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ جب شام کو اپنے گھر جاتے ہیں باہر سے بازار سے ہو کر بچوں کے لیے الگ سے کم ایک شاپر بھر کے لے جاتے ہیں جس میں سارے پاپڑ ہی ہوتے ہیں لیکن لے جاتے ہیں. تو وہاں اگر 10 روپے کسی فقیر غریب کو دے دیے تو کون سی کم میری سلطنت کے اندر کمی آنے والی ہے. لیکن لوگ اس قدر بخیل ہیں کہ 10 روپے نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں، دور سے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، میں معاف کرو خالہ جی، اماں جی، چاچا جی، معاف کرو. ایسا نہیں، بہت بخیل نہیں بننا چاہیے آدمی کو. مسلمان کی یہ شایان شان نہیں ہے، مسلمان سخی ہوتا ہے لیکن اپنی وسعت کے مطابق. ایسا بھی نہیں کہ حضرت صاحب کے بھی ایسے جلال میں آ گئے کہ سب کچھ لٹا کر آ گیا، پیچھے بچا کچھ نہیں، اب ایک سے مانگ رہا ہے، دوسرے سے مانگ رہا ہے، تیسرے سے مانگ رہا ہے. یہ بھی شریعت کا مزاج نہیں ہے، لیکن اپنی وسعت کے مطابق اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا جی. اگر ہم اپنے بچوں کو روزانہ 100-150 روپے کا صرف ان کے لیے چیزیں ان کو خرید کے دے سکتے ہیں تو وہاں 10 روپے 20 روپے کسی فقیر کو نہیں دے سکتے؟ دے سکتے. تو ہمیں ایک تو یہ ہے نا کہ بھائی جو پیشہ ور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، گھر میں آ کر دستک دیتے ہیں، بھائی اللہ کے نام پر دے دو، ایک تو وہ چیز ہے. ایک ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے خاندانوں کے اندر آپ کا بھائی ہے، ممکن ہے وہ بھائی ہونے کی وجہ سے آپ سے نہیں مانگ رہا، آپ کی سگی بہن ہے، ممکن ہے وہ کن حالات کے اندر ہے، آپ تو جاتے بھی نہیں ہیں نا. بعض لوگ تو لڑکی کی بہن کی شادی ہو گئی مڑ کے اس طرف جاتے بھی نہیں ہیں، سالوں سال نہیں جاتے مڑ کے. ممکن ہے بعض لوگ تو عید پر بھی نہیں جاتے. تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا جی. اپنی بہنوں کا جا کر پتہ بھی کبھی کبھی کرتے رہنا چاہیے، بھئی ہماری بہنیں کس حال میں ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے، چچا، ماما ہے آپ کے خاندان میں غریب ہے، مستحق ہے، پتہ کریں کہ یار اس کو کہیں میری ضرورت تو نہیں ہے. میں اگر اس کو دوں گا در حقیقت میں کس کو دوں گا؟ اللہ کو دوں گا. یہ کل پرسوں درس میں بھی میں نے واقعہ آخری بات کرتے ہیں، یتامہ پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، باقی آگے کریں گے. کہ ہم جب کسی یتیم، کسی مسکین غریب کو دیتے ہیں تو در حقیقت ہم کسے دیتے ہیں؟ اللہ کو دیتے ہیں. اور میں نے درس قرآن میں بھی رات کو ایک مسئلہ واقعہ بتایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے رسول کے پاس ایک فقیر آیا اور اللہ کے رسول کے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مجھے عطا کریں. تو اللہ کے رسول کے پاس اس وقت موجود کچھ نہیں تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ حضرت عثمان کے پاس، وہ عثمان کا گھر ہے فلانی جگہ، وہاں چلے جاؤ اور عثمان کو میرا بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے. یہ شخص جب پہنچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر تو اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو ڈانٹ رہے تھے، اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ رات کو جو لائٹ جلانے کے لیے جو دیا جلایا جاتا ہے
اس دیے کے اندر تو نے دھاگا موٹا ڈال دیا، کپڑا موٹا ڈال دیا، اس موٹے کپڑے نے تیل زیادہ چوس لیا۔ پرانے زمانے میں تو یہ بزرگ لوگ جانتے ہیں کہ بوتل کے اندر دیا ڈال کر، کپڑا ڈال کر اسے روشنی ہوتی تھی۔ بھائی تو نے زیادہ موٹا کپڑا ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی، اس نے تیل زیادہ پی لیا۔ وہ ڈانٹ رہے تھے، یعنی سختی کے ساتھ کہہ رہے تھے اپنی اہلیہ۔ یہ فقیر سائل باہر کھڑا تھا، اس نے کہا یار یہ میں کدھر آ گیا، یہ بندہ جو اپنی بیوی کو ایک دیے کی وجہ سے ڈانٹ رہا ہے، یہ مجھے کیا دے گا، اس نے مجھے کیا دینا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، اس نے کہا چلو حضور نے بھیجا، اب جانا تو پڑے گا ابھی، ورنہ حضور پوچھیں گے تو گیا تھا کہ نہیں، تو چلو میں پتہ کر لیتا ہوں۔ دستک دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے۔ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں فقیر ہوں، سائل ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ انتظار کرو۔ اندر گئے اور اندر سے جا کر اتنی زیادہ تعداد میں اشرفیاں، درم دینار جو اس وقت کا سکہ رائج تھا، اتنا بڑا بورا بھر کر لے کر آئے اور آ کر اس آدمی کو تھما دی۔ وہ بمشکل وہ توڑا بورا اٹھا سکا۔ حضرت عثمان غنی تو بہت امیر انسان تھے، تو وہ جانے لگا، جاتے جاتے اس نے کہا یار ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے حضرت، اگر آپ اس کا جواب دے دیں کہ ابھی جب میں آپ کے گھر آیا تو آپ اپنی اہلیہ کو ڈانٹ رہے تھے کہ بھئی موٹا کپڑا لگا دیا، جب آپ نے مجھے دے دیا، میں نے مانگا تو آپ نے مجھے اتنا دے دیا کہ مجھے اور میری اولاد کے لیے بھی کافی ہے، سالوں کا آپ نے خرچہ مجھے دے دیا ہے، سالوں کا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی دیکھو، وہ جو میں اندر اپنی اہلیہ کو ڈانٹ رہا تھا وہ اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ وہ میں اپنی ذات پر خرچ کر رہا تھا، اور میں جو مال اپنی ذات پر خرچ کروں گا اس کا قیامت کے دن اللہ کو حساب بھی دوں گا، اور تجھے اتنا زیادہ اس لیے دے دیا کہ جو میں مال تجھے دوں گا تو ایک سائل ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، جو مال میں تجھے دوں گا اس کا حساب قیامت کے دن میرا اللہ مجھے دے گا، تو میرے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے میں نے تجھے زیادہ دے دیا، اور اپنی ذات کے لیے کوشش کی کہ ایسا نہ ہو۔ تو مساکین جو ہیں ان کا بھی حق ہے، قرآن میں جا بجا اللہ پاک نے مساکین پر اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو ہم لوگ دیکھا کریں، ضروری نہیں ہے کہ بس 10 روپے دے کر ٹرخا کریں، اگر اللہ نے صاحب مال ہیں آپ تو آپ اپنے خاندان رشتے ناتوں میں دیکھیں تھوڑی موٹی رقم بھی دیں، 5 روپے سے بھی نہ ٹرکایا کریں، بعض لوگ تو سکہ بھی نکالتے ہیں، وہ بعض لوگ مڑا نوٹ نکال کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے مال کو ان مساکین پر، یتیموں پر، قرابت داروں پر بھی خرچ کیا کریں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی دیگیں جا کر کہیں جا کر لگا رہے ہیں، بکرے چڑھا رہے ہیں، کالا بکرا، چٹا بکرا، اور جا کر تقسیم ہو رہا ہے، وہ گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنے بخیل ہیں۔ تو ہمارے مال کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین کے بعد ہمارے بہن بھائی ہیں، تو اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، صاحب مال ہیں، تو اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر کیا کریں، اس سے محبت بھی بڑھے گی، اس سے تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ کریں گے سارے انشاءاللہ جی، اللہ عمل کی توفیق۔